اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔ پچھلی کچھ آیات میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد مومنین کی خصلت بیان کی گئی، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب یا ایھا الذین آمنو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان سے ہے۔ یعنی یہ حکم تمام مومنین پر لاگو ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ایمان لانے والوں، نبی کی تصدیق کرنے والوں کو ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو مکمل طور پر بجا لائیں، تمام ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید اور زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود میں سبت یعنی ہفتے کا دن منایا جاتا تھا۔ اس دن کی عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ اس دن بازار کا کوئی کام یا خرید و فروخت یا کوئی اور دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ دن مکمل طور پر عبادت کے لیے مخصوص تھا، تو انہوں نے اجازت یہ مانگی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت کے اوپر جمے رہنے دیجیے اور رات کو تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مومنین کی بھی اس کے ذریعے اصلاح کر دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں اسلام سے مراد زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ قول و عمل کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومن بندو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیمی خم کیا جائے اور اس میں اپنا فیصلہ شامل نہ کیا جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو انہیں اپنے حکم میں اختیار باقی رہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومن بندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ سب کے سب امن و سکون اور صلح و آتشی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومن بندوں کو ایک ہی جماعت کے اندر امن و سکون سے رہنے اور ہر قسم کی جنگ و جدل سے اجتناب کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے
کہ تمام گناہوں سے بچیں اور اپنی سخت اور اطاعت کے مطابق عمل کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے امن و سلامتی کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں۔ جہاں پہ سلم سے مراد سلامتی ہے، اس سے اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے۔ کافاتو کے معنی سب کے سب، یعنی پورے کے پورے، یعنی اپنی طاقت پر اسلام کے سب احکام مانو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ محمدی دین پر پوری طرح آ جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو، تورات پر صرف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر قسم کی بدعات سے دور رہا جائے۔ ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہ کیا جائے کہ شاید اسے کرنے سے ثواب حاصل ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، تو یہ چیز اس آیت کے منافی ہو جائے گی۔ تو ہمیں تمام تر احکامات اور تمام تر شہریت کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تو ماننا ہے مگر یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اگر اللہ کے کسی ایک حکم کی بھی نفی کی گئی تو تمام احکام کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 85 میں بنی اسرائیل سے خطاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو؟ جو کوئی بھی تم میں سے یہ ربش اختیار کرے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ان کو جھونک دیا جائے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ تو اینڈ میں شیطان سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کو برگلاتا رہتا ہے، غلط کاموں اور راستوں کی طرف بلاتا ہے، بدکاریوں اور برائیوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے پر اکساتا ہے۔ تو اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہ خواہش ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ، کیونکہ وہ انسانوں خاص کر مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو مان لو اللہ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ کر بچ سکے گا، نہ اس پہ کوئی غالب آ سکے گا، اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے، اپنے اجر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ربا نغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔